فراڈ یہ کیا کچھ نہیں کرتے، کس حد تک نہیں چلے جاتے۔ یہ چیف جسٹس ہیں، جعلی چیف جسٹس 7 کروڑ کا فراڈ کا لیا، سپریم کورٹ جعلی بنا لی، اس کے ساتھ ساتھ سماعت بھی ہوئی اور پھر پھڑے بھی گئے۔ یہ کہاں پہ ہوا، کب ہوا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوا۔ انڈیا کی معروف کاروباری شخصیت ایس پی اوسوال حال ہی میں ایک ایسے سائبر فراڈ کا نشانہ بنے جس میں انہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ 82 سالہ تاجر ایس پی اوسوال ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وردھمان گروپ کے سربراہ ہیں، مگر ایک گینگ نے جعلی سپریم کورٹ اور اس کی جعلی آن لائن سماعت کے ذریعے ایک ایسا جال بچھایا کہ وہ 7 کروڑ روپے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انڈیا کی ریاست لدھیانہ میں پولیس کے مطابق ملزموں نے سی بی آئی افسران کا روپ دھار کر ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے اوسوال کو جعلی گرفتاری کا وارنٹ دکھا کر دعویٰ کیا کہ اس وارنٹ کو ممبئی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جاری کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اوسوال کو سپریم کورٹ کا جعلی حکم نامہ بھی دکھایا گیا اور کہا گیا کہ وہ ایک سیکرٹ سپرویژن اکاؤنٹ ایس اے میں 7 کروڑ روپے جمع کروائیں۔ ملزمان نے 2 روز تک ویڈیو کالنگ ایپ اسکائپ کے ذریعے ان کی ڈیجیٹل نگرانی کی۔ انہوں نے اس ایپ کی مدد سے عدالت کی ایک جعلی آن لائن سماعت بھی رچائی۔ پولیس نے اس کیس میں ایک بین الریاستی گینگ کی نشاندہی کی اور اس کے 2 ارکان کو آسام کے شہر گوہاٹی سے گرفتار کیا، جبکہ باقی 7 ملزم تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گینگ آسام، مغربی بنگال اور دارالحکومت دہلی میں سرگرم ہے۔ اس کیس میں 31 اگست کو ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے اوسوال کے سامنے یہ ڈھونگ رچایا کہ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گزشتہ سال ستمبر کے دوران ایک کاروباری شخصیت کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ممبئی میں اوسوال کے نام کا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں بے ضابطگیاں ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اوسوال نے ایک غیر قانونی پارسل بھیجا تھا۔ فراڈیوں نے اس حد تک اوسوال پر دباؤ ڈالا کہ انہوں نے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ملزمان نے انہیں دھمکی دی کہ اس بارے میں کسی کو بتانا غیر قانونی ہوگا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے اوسوال کی 2 روز تک آن لائن نگرانی کی۔ انہیں سختی سے ہدایت دی گئی کہ وہ بلا اجازت کیمرے کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتے اور کوئی ٹیکسٹ میسج یا کال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ رات کو سونے کے دوران بھی انہیں آن لائن مانیٹر کیا جاتا تھا۔ اس دوران اسکائپ ایپ مسلسل چل رہی تھی اور ویڈیو کال کی دوسری جانب کوئی نہ کوئی مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اوسوال کا الزام ہے کہ انہیں آن لائن حراست میں رکھا گیا تھا۔ انہیں 24 گھنٹے نگرانی کے قواعد و ضوابط پر مبنی 70 نکات کی دستاویز بھی دی گئی جس کی انہوں نے من و عن پیروی کی۔ ملزموں نے اپنی جعلی سپریم کورٹ کی ایک آن لائن سماعت کی جس دوران ایک شخص نے اپنا تعارف جسٹس دھننجے یشونت چندرچوڑ کے طور پر کروایا، تاہم اوسوال جعلی جج کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ اوسوال کے ساتھ عدالت کا ایک جعلی حکم نامہ شیئر کیا گیا جو بالکل اصل لگتا تھا۔ اس کے بعد اوسوال نے 7 کروڑ روپے منتقل کر دیے۔ لدھیانہ پولیس کمشنر کلدیپ سنگھ چہل نے کہا کہ شکایت موصول ہونے کے بعد انہوں نے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا عمل شروع کیا تاکہ پیسے واپس مل سکیں۔ اب تک 5.25 کروڑ روپے برآمد ہو چکے ہیں اور انہیں مسٹر اوسوال کے بینک اکاؤنٹ میں واپس منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ میں قائم سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رقم ہے جسے آج تک انڈیا میں سائبر کرائم کی تاریخ میں برآمد کیا گیا ہے۔ لدھیانہ پولیس کے سائبر کرائم سیل کے سربراہ انسپکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ 28 اور 29 اگست کو ملزموں نے اوسوال سے ان کے ذاتی نمبر پر رابطہ کیا اور جعلی سی بی آئی افسر ہونے کا ڈھونگ کیا۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ممبئی میں حکام نے اوسوال کا ایک پارسل ضبط کیا ہے اور ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ اوسوال کو جعلی وارنٹ گرفتاری اور عدالتی حکم نامے بھیجے گئے۔ انسپکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ اوسوال نے اسکائپ پر ملزمان کو ویڈیو کال کی جس میں سی بی آئی کا جعلی دفتر دکھایا گیا۔ ملزموں نے آئی ڈی کارڈ اور فارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پس منظر میں کچھ پرچم تھے، یعنی اس جگہ کو تحقیقاتی ادارے کا اصل دفتر ظاہر کیا گیا تھا۔ انسپکٹر کے مطابق اوسوال نے 3 اقساط 4، 1 اور 3 کروڑ میں مکمل 7 کروڑ روپے منتقل کیے۔ پولیس کے مطابق شکایت کنندہ کو اس وقت شک ہوا جب ملزمان اپنا اکاؤنٹ نمبر بار بار بدل رہے تھے۔ اوسوال نے پھر پولیس کو اطلاع دی اور اس حوالے سے ایک کیس
رجسٹر کیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ 48 گھنٹوں میں ملزمان کی شناخت کر لی گئی اور گوہاٹی سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ آنند کمار نامی ملزم ایک میڈیکل اسٹور چلاتا ہے، جبکہ اتنو چودھری کا لاجسٹک کا چھوٹا سا کاروبار ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں کو کاروبار میں نقصان ہوا تھا، جس پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ تیسرا ملزم بینک کا سابق ملازم ہے، جو رقم کی منتقلی کے حوالے سے تکنیکی معلومات رکھتا تھا۔ اس کیس میں کل 9 ملزمان ہیں، جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 7 کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ ایسے حالات میں فوراً سائبر کرائم کی ہیلپ لائن پر کال کرنی چاہیے تاکہ پولیس جلد بینک اکاؤنٹ کو بند کر دے۔ یہ انڈیا کی ہو گئی بات۔ پاکستان میں ایسے فراڈ ہوتے ہیں، کال کی جاتی ہے، اول تو کال سنی نہیں جاتی، اگر سنی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔